بارے میں میرا خیال ہے کہ اب اتنی وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور ایسی وہ بات ہے بھی نہیں۔ قیامت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ذو معنیین الفاظ ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن قرآن مجید کے متعدد مواقع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضور کے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ قیامت کب آئے گی۔ البتہ اس کے نہایت قریب ہونے کی آپ نے جو ہے بعثت انا والساعہ کا ہاتین، ایسے میں اور میری قیامت جو ہے اور میری بعثت ایسے جڑے ہوئے ہیں، اور تم آخری امت ہو میں آخری رسول ہوں، تو قیامت تو بہت قریب ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ میں نے جمعے میں بھی آپ کو بتایا تھا، میری کتاب پر ایک دانشور نے تبصرہ کیا کہ آپ نے تو قیامت کو بہت جلدی دکھا دیا، اس لیے کہ واقعتاً میں نے شاید رات تذکرہ کیا تھا شمس نوید عثمانی صاحب کا، تو ان کی کتاب سے مجھے ایک اور بھی بات ایسی ملی ہے جس سے مجھے اتفاق ہے، غلطی ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ بہرحال مجھے اس سے اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ 15ویں صدی ہجری جو ہے یہ آخر ہے دنیا کا، اسی میں ہو جانا ہے جو بھی ہونا ہے۔ یہ سارے جو ابھی راؤنڈز آنے ہیں، ملاحم، ملحمۃ الکبریٰ، نزول مسیح، خروج دجال، پھر عالم پوری دنیا پر اسلام کی حکومت 40 برس تک، اور اس کے بعد خاتمہ، یہ ہو جانا ہے اسی صدی میں۔ اس لیے کہ ایک حدیث موجود ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری امت اتنی عاجز ہوگی اپنے رب کے نزدیک کہ وہ اسے نصف دن کی بھی مہلت نہ دے۔ اس پر صحابہ نے جنہوں نے اب یہ واقعہ سنا، حضرت سعد سے یہ قول سنا حضور کا، تو سوال کیا کہ آپ کے خیال میں نصف یوم سے کیا مراد ہے؟ فوراً انہوں نے کہا 500 برس، اس لیے کہ اللہ کا دن ایک جو ہے قرآن مجید میں 2 جگہ پر آیا، سورہ سجدہ میں بھی اور سورہ حج میں بھی، کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جو تم گنتی کرتے ہو اس کے حساب سے 1000 سال کے برابر۔ اور یہ یوم در حقیقت اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو یونیورسل پلاننگ ہوتی ہے معاملات کی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ 5 سالہ جو ہے وہ ایک منصوبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں 1000 برس کا ایک منصوبہ تیار ہوتا ہے۔ آئندہ کے لیے جو کچھ ہونا ہے اب وہ ایگزیکیوشن کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ يُدَبِّرُ السَّمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اسی کے حوالے سے اکبر کے زمانے میں، مغل اعظم کے زمانے میں یہ بات اٹھائی گئی کہ 1000 سال پورے ہو گئے ہیں دین محمدی پر، اب اس کا زمانہ ختم ہو گیا، اب نئی تدبیر ہے اور وہ دین الہی ہے، الف ثانی شروع ہو چکا ہے، لہذا ایک نیا دور آ چکا ہے۔ بہرحال اس میں ہے کہ 500 برس، تو 1500 برس میرے نزدیک جو ہے اس امت کی عمر ہے۔ سابقہ امت کی 2000 برس ہوئی، لیکن اس کے بھی عین بیچ میں حضرت عزیر علیہ السلام ہے، اس کی جو تجدید ہوئی ہے، گویا کہ ایک تعمیر نو ہوئی ہے اس امت کی، وہ بھی فاصلہ بنے گا وہی 2000، ایک 1000 برس کے 2 سپینز ان کو دیے گئے۔ تو اس امت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری امت اتنی عاجز ہوگی کہ اللہ آدھے دن کی بھی مہلت نہ دے، یعنی 1000 سال کا ایک دن تو ہے ہی ہے، 500 برس اور یہ تعبیر ہے۔ بہرحال مجھے اس سے اتفاق ہے، اس لیے کہ میں ان تمام چیزوں کا اب احادیث کے اندر بہت ہی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر چکا ہوں، جو ایونٹس بتائے گئے ہیں، کتاب الملاحم اور کتاب جو قیامت کی جو اشراط الساعہ، قیامت کی جو علامتیں بتائی گئی ہیں، اس کے اب بالکل نظر آ رہا ہے کہ اب یہ ایک فاسٹ موونگ ڈرامہ کی حیثیت سے بات جو ہے وہ چل رہی ہے، بڑے تیز ہوگا۔ 2-3 سال کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر ایک بہت بڑی بھٹی دہکے گی، اور پھر وہ سارے جو ہیں جس کو آپ کہتے ہیں چین ری ایکشن، وہ واقعات ایک کے بعد دوسرے آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ سامنے کی بات نظر آ رہی ہے، بلکہ میں نے شاید وہ جمعے میں جو کچھ بیان کیا تھا اس میں ایک بات رہ گئی تھی بیان کرنے میں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں جو PIA میں فلائٹ انجینئر ہیں، پچھلے دنوں وہ گئے ہوئے تھے بینکاک، وہاں ٹیلی ویژن پر ایک پکچر دکھائی جا رہی ہے، اور اس پکچر میں بائبل کی کچھ سٹوریز اور واقعات کو بڑے ڈاکومنٹڈ فارم میں دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اور اس میں وہ بات جو پہلے بھی میرے علم میں تھی، میں نے سنی تھی، لیکن اب یہ کہ ایک ڈاکومنٹری فلم میں پورے دلائل استدلال کے ساتھ لائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے یہودیوں کا، اور اس کو اب ڈاکومنٹڈ فارم میں وہ پیش کر رہے ہیں، کہ وہ جو تابوت السکینہ تھا، جس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا
اور جو وہ الواح دی گئی تھی پتھر کی سلیں جن پر کہ تورات مرقوم تھی جو دی گئی ہیں کوہ طور پر جنہیں لے کر آپ آئے ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں، اور بھی کچھ تبرکات ہیں مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے اور ان کے خاندان کی کچھ تبرکات ہیں۔ وہ بڑا سا ایک صندوق ہے، وہ صندوق ایک عرصے میں ان سے گم ہو گیا تھا اور وہ ان کے لیے بڑا منحوس زمانہ تھا، اور حضرت طالوت کی پھر بادشاہی کے حق ہونے کی علامت بیان کی گئی تھی۔ یہ قرآن میں ہے سب کچھ، سورہ بقرہ کے وہ تیسرے پارے کے شروع میں، اس میں ساری یا دوسرے پارے کا اخیر ہے یہ، تو اس کے اندر یہ سارا معاملہ موجود ہے کہ وہ تابوت سکینہ جو ہے تمہیں واپس مل جائے گا، وہ مل گیا تھا۔ وہ پھر رہا ہے ہیکل سلیمانی کے اندر، ظاہر بات ہے اس سے زیادہ مقدس شے تو ان کے نزدیک ہو ہی نہیں سکتی تھی، جہاں عصائے موسوی موجود ہو اور تورات کی وہ سلیں موجود ہو، اس کی حفاظت کرتے تھے، اور ایک جماعت ان کے ربائز کی، ان کے علماء کی حق موجود تھی وہاں تابوت سکینہ، اس کا جو ڈھایا ہے اس نے نبو کے اندر کتاب نہیں ہوئے، جان بچا کر نہیں بھاگے، وہ لوگ وہیں بیٹھے، غالباً کسی تہخانے میں وہ تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا، جب ہیکل گرایا ہے تو اسی کے نیچے وہ دب گئے۔ اور اب ایک ٹنل سی بنی ہوئی ہے مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کے نیچے، جس میں وہ تابوت سکینہ موجود ہے، اور ان ربائز کی لاشیں بھی موجود ہیں کہ جو اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئے تھے اور جان بچانے کے لیے بھاگے نہیں تھے۔ یہ فلم ہے جو دکھائی گئی۔ اب یہ سارا جو ہے کس لیے دکھایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ فضا تیار کی جا رہی ہے، ورلڈ اوپینین، کہ بھئی کیا ہے آخر ان کی بھی تو آخر ان کا مقدس مقام تھا، ہیکل سلیمانی ہے، پرانی چیز تو وہی ہے، یہ مسجد تو بعد میں تعمیر ہوئی ہے، اور اسی لیے وہ اب یروشلم کو بالکل علیحدہ رکھ رہے ہیں۔ تمام پیس نیگوسیشنز میں یروشلم کا تذکرہ نہیں ہوگا، اور یروشلم میں اب جو ہے پوپ کی حکومت کا بھی ایک جو ہے وہ کھل جائے گا سفارت خانہ۔ تو یہ چیزیں بڑی تیزی سے آ رہی ہیں، اور پھر گریٹر اسرائیل ان کے سینے پر لکھا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی مسیحا ان کا کھڑا ہوگا، دعویٰ کرے گا میں وہ مسیح جس کی خوشخبری دی گئی تھی، اور اس کو قتل کریں گے پھر وہ اصل مسیح علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ سارے واقعات احادیث میں موجود ہیں۔ بدقسمتی ہماری ہے ہمیں حدیث کی طرف ویسے توجہ رہی نہیں ہے۔ تعلیم یافتہ تو ہمارے لوگ جو ہے حدیث کی بہت ہی تحقیر کرتے ہیں عام طور پر، چاہے رد نہ کرتے ہو، زبان سے نہ کہتے ہو، اور کیا کریں جب قرآن ہی نہیں پڑھا تو حدیث کیا پڑھیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ منطقی بھی اس کا نتیجہ ہے، لیکن یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہی فاسٹ موونگ ڈرامہ ہے۔ اس میں جو حضور نے دو خبریں دی تھی اس میں وہی ہے کہ صاحب کہ جب حضور نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا من السائل، جو تمہیں معلوم ہے وہی مجھے معلوم ہے، یا جتنا تمہیں معلوم نہیں مجھے بھی معلوم نہیں۔ اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے دو مفہوم ہو جائیں گے ذرا، اس اعتبار سے کہ آیا اسی وقت جبرائیل کو پہچان لیا ہے تو اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اور نہیں پہچانا ہے تو اس کا مفہوم کچھ اور ہے۔ جیسے ایک عام آدمی کو کچھ پتا نہیں، ایسے مجھے بھی کچھ پتا نہیں، یا یہ کہ اے جبرائیل جیسا کچھ تمہیں پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے، اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا۔ تو یہ دونوں الفاظ کے اندر محتمل المعنیین ہیں یہ الفاظ۔ البتہ اس کے بعد جب پوچھا انہوں نے کہ مجھے بتائیے اس کی علامات کیا ہیں، تو وہ بات بالکل صحیح فرما دی۔ ایک تو یہ کہ سرکشی اولاد کی، اور اولاد میں سے خاص طور پر بیٹیاں جو سب سے زیادہ اوبیڈینٹ، اور خاص طور پر ماں کی جتنی تابع داری، یہ ہماری اب تک کی روایات میں، یہ تو اب جو ہمارے ہاں ویسٹرنائزڈ گھرانے ہیں ان کا رنگ ہے، ورنہ یہ کہ جن گھروں کے اندر ابھی مشرقی اور اسلامی رنگ ہے ان میں بچیوں کا جو رنگ ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن یہ کہ جب یہ بچیاں جو ہیں بیٹیاں وہ ماؤں کو کنیزیں سمجھنے لگے اور مالکائیں بن جائیں، اور جیسا کہ میں نے جمعے میں عرض کیا تھا کہ چونکہ اس قسم کی بعض مثالیں میرے علم میں ہے ڈیفیکٹو، کہ بیٹیاں بے راہ ہو رہی ہیں اور ماں سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہیں کہہ سکتی، کہ پتہ نہیں یہ کیا بک دے گی منہ سے، زبان سے جواب میں کیا کہہ دے گی، کہ اس کے بعد وہ کچھ پردہ جو ڈھکا ہوا وہ بھی پردہ بھی اٹھ جائے گا، اس لیے وہ خاموش رہتی ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتی، زبان بند گونگی ہو کر رہتی ہیں اپنی بچیوں کے سامنے۔ تو یہ معاملہ ان تلد الامۃ ربتہا۔ اور دوسرا تو آج کون اندھا ہے جسے نظر نہیں آ رہا، اور یہ معاملہ کل 50-60 برس کا ہے۔ کیا تھا وہاں پر؟ یہاں پہ عرب کے رہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سورس حج کی آمدنی تھی۔ حج کا قربانی کا گوشت سکھا سکھا کر کھاتے تھے، اور یہ کہ چونکہ اس کو بھیڑیں بکریاں پالتے تھے تو ان کے لیے تو گویا کہ ان کا سیزن لگتا تھا، جب حج آتا تھا قیمتی وہ جو ہے قیمتیں اچھی ملتی تھی، حاجی خریدتے تھے۔ تو یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے حرم کے علاقے کے رہنے والوں کی معاش کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کیا ہے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ تو یہ معاملہ تھا۔ اور آج کیا ہے؟ وہاں عمارتیں جو بن رہی ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز جو بن رہے ہیں، پھر یہ جو مشرقی کنارہ تھا،
یہ اسی صدی کے وسط تک میں، جب تک کہ انگریز وہاں تھا، کیا حال تھا وہاں؟ کھانے کو انہیں دستیاب نہیں تھا، بالکل ویران، لیکن ڈیزرٹ، کچھ بھی نہیں۔ اور آج وہاں کیا ہے؟ دبئی جا کے دیکھیے، ابو ظبی دیکھیے، ان کی عمارتیں دیکھیے، ابو ظبی کا کارنش دیکھیے، اس کی جو ساحلی سڑک ہے، پورے دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی، امریکہ میں کہیں نہیں ملے گی، کیلیفورنیا میں وہ نہیں ملے گا، حالانکہ ریچسٹ اسٹیٹ ہے امریکہ کی کیلیفورنیا، لیکن کہیں آپ کو وہاں بھی اس کا ساحل جو ہے اتنا خوشنما اور اتنا ڈیکوریٹڈ اور اتنا جو ہے خوش منظر نظر نہیں آئے گا۔ وہ عورتیں پڑی نظر آئیں گی ننگی، لیکن یہ کہ وہ عمارتوں کی خوبصورتی جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ سکتی جو وہاں ہے۔ جبکہ تم دیکھو گے کہ وہ چرواہے جو ننگے پاؤں رہتے تھے، پاؤں میں جوتی نہیں، بدن پر کپڑا نہیں، مفلوق الحال، جسم جو ہے ان کے انڈر نیوٹریشن کی وجہ سے وہ انتہائی کمزور، اور دیکھو گے اب وہ عمارتیں بنائیں گے اور اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ اس حد تک تو بات 100% پوری ہو چکی۔ بعض احادیث میں اس سے آگے آتا ہے مرغزار بن جائیں گے۔ اگر آپ جدہ سے سفر کریں، ہوائی سفر ریاض کا، آپ کو درمیان میں ایسے ایسے گرین سپاٹس نظر آئیں گے، اتنے بڑے بڑے فارم جیسے امریکہ میں ہوتے ہیں، بالکل گول، اس لیے کہ اس کی اریگیشن جو ہے وہ آرٹیفیشل اریگیشن کا پائپ جو چلتا ہے تو وہ یوں گھومتا ہے، تو جو اس کی لمبائی ہے اس پائپ کی، اس پائپ وہ گویا کہ ریڈیس بن گیا، اس سے جو سرکل وجود میں آیا ہے، اس قدر خوبصورت سپاٹ آپ کو نظر آئیں گے۔ اب وہ ویٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں سعودی عرب، یہ علامتیں موجود ہیں۔ تم دیکھو گے یہ چمنزار بن جائیں گے، وہ بن رہے ہیں، تو اب اور کون سی دیر ہے، کون سی رہ گئی؟ باقی وہ احادیث کہ فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہو جائے گا، اس پر جنگ ہوگی، تو یہ فرات کا تیل ہی تو ہے جو آج جو ہے سیال سونا، اسے کہتے ہیں سیال سونا ہے، یہ بلیک گولڈ، وہ سارا اس پر جو جنگ ہو رہی اسی پر ہو رہی ہے، ہوئی ہے، تہس نہس ہو چکا ہے، ابھی ہوگا، بار بار ہوگا، وہ تو ہونا۔ بہرحال یہ تمام چیزیں فاسٹ موونگ ڈرامہ کی حیثیت میرے نزدیک رکھتی ہیں اور معاملہ دور نہیں ہے۔ باقی ان چیزوں سے بھی کوئی شخص ہوش میں نہیں آیا کرتا۔ ہوش میں آنا ہے تو قرآن کو پڑھیے، اپنے فرض کو پہچانیے، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ باقی یہ حدیث جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی بنیادی جو تعلیمات ہیں دین کی، ان کی حامل ہے۔ اب میں اگرچہ وقت زیادہ لے چکا ہوں، ایک جو